عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے دین کے 5 اہم شعبے ہیں، اور سب سے اہم ترین شعبہ عقائد کا ہے۔ عبادات کا شعبہ بھی عقائد کے بعد ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تب عبادتیں درست ہوں گی۔ عبادات کے بعد معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے۔ معاشرت کا مطلب رہن سہن، کیسے زندگی گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، اور 5ویں نمبر پر ہے اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں جن پر عمل ضروری ہے۔ اگر ایک حصے کو لے لیا گیا، دوسرے کو چھوڑ دیا گیا، تو ایسا شخص پورے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی شخص کی عبادتیں ٹھیک ہیں، معاملات درست ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، معاشرت بھی بہتر ہے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو یہ ساری چیزیں درست ہونے کے باوجود نادرست ہیں، اس لیے کہ نجات کا انحصار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں۔ وہ اس کی ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے یوں سمجھو، عقیدے کی اہمیت کو اس طرح سمجھو کہ جس شخص کو جذام کی بیماری ہو جاتی ہے، کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، ایسی بیماری جس میں جسم کے اعضاء گلنے لگ جاتے ہیں، یہ ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو چاہے اتنی ہی اچھی غذا کیوں نہ کھلائی جائے، اس کے جسم کی تندرستی واپس نہیں آتی، جسم کے اعضاء کی خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ جس قدر طاقتور غذائیں کھلائی جائیں، جسم کے اعضاء کا سڑنا گلنا اتنی ہی تیزی سے بڑھتا جائے گا، یعنی مزید خرابی پیدا ہوگی۔ وہ یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہے تو یوں سمجھو کہ اس کو کوڑ کی بیماری لگ گئی۔ اب وہ چاہے جتنی نماز پڑھے، جتنا روزہ رکھے، جتنی عبادت کرے، اس کو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا، اور زیادہ اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی، اور زیادہ اس کے اندر خرابی آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو دین کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں، تہجد کے پابند ہیں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرتے ہیں، آپ نے پوری صفات بیان کی، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، یعنی عبادات میں، نماز روزے میں بہت آگے ہیں، لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نماز روزے ذکر تلاوت میں بہت آگے ہیں، قرآن ایسا پڑھیں گے کہ لوگ دنگ رہتے ہیں، نماز کی ایسی پابندی ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو حضرت جنید بغدادی کا سگا بھتیجا ہے، بہت ہی عبادت گزار نیک، لیکن اندرون خراب ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اعتقاد اگر ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، عبادات کی کثرت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نجات اس وقت ہوگی جب انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اللہ نے ہمیں بتایا توحید کا عقیدہ،
یعنی اللہ کو ایک ماننا. ہمیں بتایا گیا رسالت کا عقیدہ، یعنی اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے آنے والے سارے نبیوں کو مانو. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من الرسل، نبیوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. تفریق نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبیوں کی نبوت میں کوئی تفریق نہیں کرتے. بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہو جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک جگہ بہت پڑھے لکھے لوگ جمع تھے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں یعنی علماء کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، سب سے برتر ہیں، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، نبیوں کی آپ سردار ہیں، قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ قرآن میں تو ہے لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، مطلب یہ کہ سارے انبیاء برابر ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن کی اس آیت کو صحیح نہیں سمجھا، اور یہیں سے یہ بات سمجھ لی کہ صرف ترجمہ پڑھ کر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے گہرا علم رکھنے والے شخص کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنی عقل استعمال کریں گے تو ٹھوکر کھا لیں گے. کسی مستند عالم کی نگرانی کے بغیر اگر آپ اپنے ذہن سے قرآن و حدیث سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تو کسی نہ کسی موڑ پر نقصان ہو جائے گا، گمراہی ہاتھ آئے گی. میں نے کہا قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب نبیوں کو ایک درجے کا سمجھتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل کا مطلب ہے ہم نبیوں میں نبوت کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کا انکار کرتے. ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ یہودی حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. عیسائی اور یہودی دونوں اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. کائنات میں ہم تنہا ایسے ہیں کہ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت داؤد و سلیمان کو بھی مانتے ہیں، جتنے نبی آئے ان کو بھی مانتے ہیں، جن کے نام جانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جن کے نام نہیں جانتے ان کو بھی مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. ہمارا ایمان ہے لا نفرق بین احد من الرسل، ہم نبیوں کی نبوت کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درجہ بھی سب کا برابر ہے. اس لیے کہ خود قرآن نے مرتبہ بیان کیا. تیسرا پارہ آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، تیسرا پارہ، پہلی آیت آپ پڑھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت دینے والا اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے فضیلت عطا کی. منہم من کلم اللہ، ایک پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی، اللہ نے ان سے بات چیت کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، کہا اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا اپنی نبوت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ شان ہے، ان کا رتبہ بلند ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن میں دوسرے مقام پر. قرآن پاک میں جتنا تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے کسی پیغمبر کا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت بھی ہے اور نبیوں سے ان کا مقام اس اعتبار سے بلند ہے کہ اللہ نے ان سے گفتگو کی. پھر اگلے ٹکڑے میں ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک پیغمبر کو اللہ نے درجے کے اعتبار سے بلندی عطا کی، درجات کی بلندی. حضرت موسیٰ کی خصوصیت ایک چیز میں بیان ہے. کیا چیز؟ کہ اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی. لیکن یہ جو ٹکڑا ہے
یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو درجے کی بلندی دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک بات میں خصوصیت ہے، ہمارے محبوب کو تو دسیوں چیزوں میں مرتبہ حاصل ہے۔ رفع بعضهم درجات، اللہ نے ایک پیغمبر ایسا بنایا جن کو درجات کی بلندی ہے۔ کیا کیا اللہ نے ان کو نصیب فرمایا، کس طرح ان کی شان کو بلند کیا۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ بیہقی میں روایت ہے حضرت جبریل آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ نے بھیجا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا درجہ کیسے بلند کیا، آپ کا ذکر کیسے بلند کیا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا مجھے جواب دے کر بھیجا گیا، جواب یہ ہے کہ اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے یہ طے کر دیا کہ اب کائنات میں جب کبھی میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے ساتھ پیغمبر کا نام ہو، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ بچہ دنیا میں آئے گا، اس کے کان میں اللہ کا نام پکارا جائے گا، پھر اس کے باپ دادا کا نام نہیں لیا جائے گا۔ کائنات کے اگر کسی شخص کا نام لیا جائے گا تو وہ تنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی بادشاہ کو، کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ اذان کے الفاظ میں، پانچوں وقت کی صدا میں اس کا نام لیا جائے، اور اللہ نے ایسی کائنات بنائی کہ آج آپ کے یہاں اس وقت یہاں اذان ہو رہی ہے، تو دنیا کے دوسرے خطے ایسے ہیں جہاں رات ہے، وہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہاں اذانیں مکمل ہو گئی، نماز ہو گئی، وہاں پر اذانیں شروع ہو گئی، پھر دوسرے خطے میں اذانیں شروع ہو گئی، پھر آگے اور تیسرے ملک میں شروع ہو گئی۔ اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو اور اس اذان میں حضور کا نام نہ پکارا جائے۔ اندازہ کیجیے کہ یہ ذکر کی کیسی بلندی ہے۔ رفعنا لک ذکرک، جو بات آپ کو سمجھا رہا تھا وہ بس اتنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، اور ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بلندتر ہے۔ آپ کی خصوصیت میں یہ بھی ہے، اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اب حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ اس طرح اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ جاری کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے نبوت کا وہ سلسلہ اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، ہوتے ہوتے وہ اپنے کمال درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند ظاہر ہوتا ہے تو بہت معمولی ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ 14ویں شب میں وہ ماہ کامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح نبوت کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ حضور کی ذات گرامی پر پہنچ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے قیامت تک کے لیے رہبری فرما دی، آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ قائم فرما دیا۔ اب کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی؟ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے لیے ہدایت رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسی لیے یہ اعلان ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور آخری پیغمبر ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آخر زمانے میں دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، اور اب وہ جو دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ ان کی نبوت کی حیثیت تو ہوگی، لیکن وہ
شریعت محمدی پر عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ماننا یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوے نبوت کرتا ہے وہ کافر ہے، گمراہ ہے، وہ دجال اور کذاب ہے۔ حضور نے خود خبر دی میرے بعد 30 ایسے جھوٹے دجال انسان پیدا ہوں گے، عدد بھی بتایا تعداد، 30 ایسے دجال کذاب ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سن لو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، 30 ایسے دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ اور آئے لوگ، خود حضور کی زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب نام کا شخص تھا، حضور کے والد سے بھی عمر میں بڑا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور سے ملاقات کے لیے بھی آیا، کہنے لگا کہ آئیے ہم آپس میں معاہدہ کر لیں، عرب کی آدھی سلطنت آپ لے لیں، آدھی مجھ کو دے دیں، آپ کی نبوت میں مان لیتا ہوں، میری نبوت آپ مان لیں۔ ایسا تھا جیسے بٹوارا ہو رہا ہے کہ ہندوستان آپ لے لیجئے، پاکستان ہم کو دے دیجئے، تو تقسیم کر لیجئے، آدھا آپ لے لیجئے آدھا ہم کو دیتے ہیں، اور آپ کو میں مان لیتا ہوں، مجھ کو آپ مان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی زمین سے اٹھائی اور آپ نے اس کو کہلوایا کہ اگر نبوت کے نام پر کھجور کی یہ سوکھی ٹہنی بھی مجھ سے مانگو گے، قسم خدا کی نہیں دوں گا، جھوٹی نبوت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضور کا یہ آخری حصہ تھا عمر کا، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد صحابہ نے اس سے لڑائی لڑی، جنگ ہوئی، متعدد صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا، باضابطہ آپ نے لشکر بھیجا، صحابہ شہید ہوئے، لیکن اپنے خون کی قیمت پر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کے بعد کوئی اور پیغمبر ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے، پھر اپنی موت آپ مر گئے، کتنی جھوٹی نبوت کے دعوے دار آئے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو عقیدے کی خرابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، عقیدے کے اور ایمان کے رہزن بنے ہوئے ہیں۔ یہ دور بہت نازک دور ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایمان اور عقیدے سے انسانوں کو، مسلمانوں کو محروم کیا جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے لمبی داڑھیاں رکھے ہوئے، ہم سے لمبے کرتے پہنے ہوئے، نماز روزے کی پابندی کرنے والے، وہ عقیدے کی خرابی کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ ایسا نازک وقت ہوگا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اندازہ کیجیے فتنوں کی سنگینی ہے۔ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ کفر ایمان کفر سے بدل جائے گا، ہدایت ضلالت سے بدل جائے گی۔ ذرا چونکے نہیں کہ انسان کا دین و ایمان رخصت ہوا، ذرا بے احتیاطی ہوئی اور انسان کا عقیدہ خراب ہوا۔ یہ کیوں آپ نے بیان کرنا ہے؟ تاکہ امت کو توجہ دلا دیں کہ عقیدے کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا، عبادت میں کوئی کمی ہو جائے گی، معاشرت میں کچھ کمی ہو جائے گی، اخلاق میں کچھ کمی ہو جائے گی، اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن عقیدہ اگر خراب ہے ایسے شخص کے لیے نجات نہیں۔ عقیدے کی خرابی نہایت نازک چیز ہے، اس لیے علماء کی صحبت کو لازم سمجھیں۔ فتنوں کے دور میں اگر ہمارا تعلق علماء سے، اہل اللہ سے قائم رہتا ہے،
ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے رہیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا عقیدہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں جانے، بزرگوں اور مشائخ سے تعلق رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان سوء خاتمہ سے بچ جاتا ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی تو پہلے پہل یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی کہ اولیاء بزرگان دین کی صحبت سوء خاتمہ سے حفاظت کا ذریعہ کس طرح ہے، لیکن غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ اہل اللہ بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہونے کی وجہ سے ان کے دل کی جو نورانیت ہے وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور فتنے اس کے دل پر اثر نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اگر فتنے اثر انداز ہوئے اور ہم گئے کسی صاحب دل کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس اثر کو زائل فرما دے گا، اس کیفیت کو دور کر دے گا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک بزرگ کی خدمت میں وہ جایا کرتا تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے، جاتے تھے ان کی خدمت میں یہ جاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک گمراہ شخص بھی تھا، لیکن دین کا بہت گہرا علم اس کو تھا، قرآن کا درس بھی دیتا تھا۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایسے لوگ نماز کے، دیگر عبادت کے بہت پابند بھی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ والے شخص کی مجلس میں جانے والا انسان ایک دن وہاں چلا گیا، اس آدمی کے درس میں، اس نے سنا کہ درس ہوتا ہے، چلا گیا۔ وہاں گیا تو وہ شخص قرآن کا درس دے رہا تھا، گمراہ شخص تھا لیکن قرآن کا درس دے رہا ہے اور بہت رو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دل اس کا نہایت نرم ہے اور قرآن کی آیتوں کی ایسی تاثیر اس پر ظاہر ہو رہی ہے، اور درس دیتا ہوا رو رہا ہے۔ وہ شخص بیچارہ عام مسلمان تھا، اس کے دل پر بھی اثر ہوا کہ دیکھو یہ شخص کیسا ہے، نیک ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ وہاں سے نکلا تو خیال ہوا کہ چلیں بزرگ کے پاس چلے جائیں، جہاں جایا کرتا تھا وہاں چلا گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، پھر کہنے لگا حضرت فلاں شخص کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن آج میں اس کے درس میں گیا، بہترین درس اس شخص نے دیا، اور اس کے دل کی رقت کا، نرمی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، درس دے رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے دل پہ بہت اثر ہوا۔ تو ان بزرگ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے اللہ کے بندے تم اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو گئے، قرآن میں پڑھو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال کر آئے تھے تو وہ بھی تو روتے ہوئے آئے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر اپنے والد کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ جاؤ اباہم عشاء یبکون، قرآن کی آیت سنائی ان بزرگ نے کہ یوسف کے بھائی بھی تو روتے ہوئے آئے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ بات ان بزرگ کی زبان سے سنی، وہ جو دل پر اثر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ چیز ہے کہ اولیاء اور علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو انسان کو برے لوگوں اور گمراہ لوگوں کے فتنے سے حفاظت نصیب ہوگی اور حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی، یعنی برا خاتمہ نہیں ہوگا، موت ایمان پر آئے گی، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ انسان جیے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں قادیانیت، بہائیت، شکیلیت، اتنے فتنے ہیں جو ہمارے عقیدوں کی خرابی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا اور اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے مجتنب رکھنا ضروری ہے۔ دور رہیں گے، بچے رہیں گے، علماء اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔